أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزت ورب الكعبة وعزب الصلوات. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو یہاں ٹھکانا اور رمضان کا یہ اہتمام کرنا آپ کی مقدس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مرحوم سید فاضل حسین شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے. مل کے بواسطے بلند سروا. آج کی اس مجلس سے اثار ثواب کے لیے مولا کائنات امیر المؤمنین امام المتقین خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے بیان ہونے والا وہ مشہور و معروف جملہ سرنامہ گفتگو کے طور پر آپ کی سماعت کو دیا گیا، جس میں میرے مولا فرماتے ہیں: رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ جملہ نہ انبیاء میں سے کسی نبی کی زبان سے جاری ہوا ہے. جاؤں گا اولین و آخرین میں یہ جملہ خاص ہے اور مختص ہے خطیب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ، کہ جنہوں نے محراب عبادت میں جب سر اقدس پر ضربت لگتی ہے تو یہ اعلان فرمایا: رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا. اگر ہم مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کریں تو مولا کائنات کی زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں نظر آتی ہیں. مولا کائنات اللہ کے گھر میں اس دنیا میں آئے. جب میرے مولا کی اللہ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، جناب فاطمہ بنت اسد مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ لیے اللہ کے گھر سے باہر آتی ہیں، اللہ کے نبی پڑھ کر استقبال کرتے ہیں. جو ہی اللہ کے نبی نے اللہ کے ولی کا بڑھ کر استقبال کیا، علی اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر آئے. پہلی مرتبہ اس دنیا میں آنکھیں کھول کر علی نے رخ انور مصطفیٰ کا دیدار کیا. پہلی مرتبہ اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو رسول خدا کے نورانی چہرے کا دیدار کیا تو رسول خدا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا: اے علی، اگر تو نے اپنی نگاہیں میرے ساتھ خاص کر دی ہیں تو میں نے اپنا علم تیرے ساتھ خاص کر دیا. میرے مولا نے نہیں کہا آج علی کامیاب ہو گیا. علی نبی کے ہاتھوں پر آئے، رسول خدا کے چہرے کا دیدار کیا اور تورات سنائی، زبور سنائی، انجیل سنائی، قرآن سنایا. تو جو ہے علی نے نہیں کہا آج میں کامیاب ہو گیا.
وقت گزرتا گیا، دعوت ذو سیرہ کا موقع آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب علیہ السلام سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، علی، مہمانوں کے لیے دعوت کا اہتمام بھی آپ نے کرنا ہے، کھانے کا اہتمام بھی آپ نے کرنا ہے۔ مولا کائنات کا 13 برس کا سن ہے، ساری ذمہ داریاں جیسے جیسے اللہ کے نبی نے بتائی تھی ویسے ویسے ادا کی۔ معین وقت پر کھانا تیار ہوا، دعوت کا اہتمام ہوا، مہمان تشریف لائے۔ تفسیر میں نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کرنے کے بعد اپنے مہمان مجلس سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، ایکم یوازرنی علی ھذا الامر، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی توحید کے اعلان میں، میری نبوت اور رسالت کے امور میں مجھ سے نصرت کا وعدہ کرے۔ یوں ہی جب یہ اعلان ہوا، ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ایک اور اعلان بھی فرمایا، اے علی، اے اپنے مہمان مجلس سے خطاب کر کے یہ اعلان کیا، آج جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا، میں اللہ کا صادق نبی اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں، الا ان یکون اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، وہی میرا بھائی میرے بعد میرا وصی و خلیفہ ہوگا۔ مولا کائنات اٹھے، رسول خدا نے بٹھا دیا۔ پھر رسول خدا نے یہی اعلان فرمایا، کوئی بھی نہ اٹھا سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے۔ پھر مولا کائنات کو رسول خدا نے بٹھا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا۔ رسول خدا کے اس اعلان پر پھر تیسری مرتبہ جب علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے مقام پر کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے علی ولی سے خطاب کر کے یہ اعلان فرمایا، یا علی انت اخی، توجہ جاؤں گا، یا علی انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی، اے علی، آج اگر تو مجھ سے نصرت کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ کا صادق نبی تجھ سے بھی ایک وعدہ کرتا ہوں، اے علی، تو ہی میرا وصی اور میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ لیکن میرے مولا نے اعلان نہیں کیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ ہجرت کا موقع آیا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے علی ولی کو بلا کے کہا، آج مجھے ہجرت کرنا ہے اور آپ کو میرے بستر پر سونا ہے، تو چاہوں گا۔ مولا علی نے رسول خدا کی خدمت میں ایک ہی جملہ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ جو ہی اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا، کائنات میں پہلا سجدہ شکر اللہ کے ولی علی نے اس وقت انجام دیا جب اللہ کے نبی نے کہا، میرے بستر پر سو جاؤ، تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ لیکن علی نے یہ اعلان نہیں کیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو ہے ہجرت کے بعد کائنات کی شہزادی جناب سیدہ سے عقد ہوا، علی نے یہ اعلان نہیں کیا، آج علی کامیاب ہو گیا۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے فاتح علی ہے، لیکن علی نے یہ اعلان نہیں کیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ جنگ احد کے فاتح بھی علی ہے، لیکن علی نے یہ اعلان نہیں کیا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جنگ خندق کے فاتح بھی علی ہے، اور جنگ خندق تو وہ جنگ ہے کہ اللہ کے نبی نے علی ولی کو میدان میں بھیجتے ہوئے بھی ایک تمغہ عطا کیا، اور جب دشمن کا سر لے کر آئے اس وقت بھی اللہ کے نبی نے علی ولی کو ایک تمغہ عطا کیا۔ جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے علی سے مخاطب ہو کے یہ اعلان کیا، برازل ایمانو کلہ کفر کلیے، آج کل ایمان کفر کے برابر مل جائے۔ آج کل ایمان
کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اور جب عمرو بن عبدالود کا سر لے کر آئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی نے ایک تمغہ عطا کیا اور یہ اعلان فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ جگہ خیبر کا موقع آیا، پس ایک جملہ مختلف لوگوں کو میرے آقا علم دے کر میدان میں بھیجتے رہے، علمدار بنا کر، سپہ سالار بنا کر بھیجتے رہے اور دن گزرتے رہے، قلعہ خیبر فتح نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں علم اسے دوں گا، رَجُلًا کرارًا غیر فرار، جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں اس کے بعد کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان فرمایا لا يرجع حتى يفتح الله على يديه، اس وقت تک بلند نہیں آئے گا جب تک اللہ قلعہ خیبر کو اس کے ہاتھوں پر فتح نہ کر دے۔ اور دوسرے دن اللہ کے نبی نے علم علی ولی کو عطا فرمایا، لیکن میرے آقا میرے مولا علی نے یہ اعلان نہیں کیا آج علی کامیاب۔ میرے مولا کی زندگی کامیابیوں سے عبارت ہے۔ کسی کامیابی پر میرے مولا نے اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ میرے مولا نے کب کامیابی کا اعلان کیا؟ جب 19 رمضان المبارک کی صبح کو جامع مسجد کوفہ میں میرے مولا کے سر کے اقدس پر ضربت لگتی ہے تو بے ساختہ میرے مولا کی زبان پہ یہ جملے آتے ہیں فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہے۔ یقیناً میرے مولا جامع مسجد کوفہ کی قسم کھا سکتے تھے، قرآن کی قسم کھا سکتے تھے، کسی اور چیز کی قسم کھا سکتے تھے، لیکن میرے مولا نے رب کعبہ کی قسم کھا کر بتایا کہ میں وہ ہوں جس کی اس دنیا میں ابتدا بھی اللہ کے گھر سے ہوئی اور اس دنیا سے جانے کا سفر بھی اللہ کے گھر سے آغاز ہو رہا ہے۔ آتے ہوئے اس دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں، اور اس دنیا سے جانے کے سفر کا آغاز کیا تو اللہ کے گھر سے۔ علامہ اقبال نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 جملے کہے بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، میسر نہ کردی بے کسی شہادت۔ کعبہ میں ولادت ہوئی اور اللہ کے گھر میں سر اقدس پر ضربت لگی اور شہادت کے سفر کا آغاز ہوا۔ کائنات میں واحد علی ہے جن کی پوری زندگی اللہ کے 2 گھروں کو گزرتا ہے۔ اور میرے مولا نے جامع مسجد کوفہ میں سجدہ آخر کیا۔ عزیزانو، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میرے مولا نے جب اپنا سر سجدے میں رکھا، عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین نے وار کیا، میرے مولا کا سر شگافتہ ہو گیا۔ کائنات میں 3 سجدہ گزار ایسے یا 3 سجدے ایسے ہیں، ایک سجدہ دوسرے سجدے سے مشکل ہے۔ پہلا سجدہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، جو 19 رمضان المبارک کی صبح کو جامع مسجد کوفہ میں میرے مولا کی سر اقدس پر ضربت لگی، سر شگافتہ ہو گیا، مولا کا سر سجدے سے اٹھ رہا تھا۔ اور دوسرا سجدہ علی کے بیٹے حسین کا۔ 10 محرم کو عصر عاشور کا وقت ہے، جب میرے مولا زخموں سے چور ہو کر بین فرش سے زمین پر آئے، اپنا سر بارگاہ الہی میں سجدے میں رکھ دیا۔ میں کہوں گا مولا علی آپ مظلوم ہیں،
آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا، آپ کو اٹھانے کی مہلت مل گئی، لیکن آپ کے فرزند حسین نے اپنا سر بارگاہ الہی میں سجدے میں رکھا، خود نہیں اٹھایا، شمر نے کون خنجر سے گلے کو کاٹا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور میں کہوں گا مولا، جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے بارگاہ الہی میں سجدہ کرنے کے لیے، آپ بھوکے اور پیاسے نہ تھے، میں قربان جاؤں آپ کے فرزند حسین پر عصر 10 محرم عصر عاشور جب مولا حسین نے اپنا سر بارگاہ الہی میں سجدے میں رکھا، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے حسین۔ اجرکم اللہ، یہ 2 سجدے، ایک باپ اور بیٹے کا سجدہ ہے، اور تیسرا سجدہ علی کی علی بیٹی زینب کا ہے۔ جب شام غریبہ میں علی کی علی بیٹی ثانیہ زہرا نے کربلا کی زمین پر تیمم کر کے بارگاہ الہی میں نماز ادا کرنا چاہتی ہے، معمولاً نماز کے بعد دعا کرتے ہوتی ہے، لیکن ثانیہ زہرا نے نماز ادا کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کیا۔ میرے اللہ، ثانیہ زہرا مسئلہ بھولی نہیں، جانتی ہے کہ خاتون کے بال کھلے ہوئے ہوں، حجاب نہ ہو، نماز نہیں ہوتی، لیکن میرے اللہ میری مجبوری ہے، شام غریبہ اجرکم اللہ۔ بس 2 جونے عزادارو مجلس تمام ہونے والی ہے، افطار کا وقت قریب ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ میرے مولا زخمی ہیں، ان کو اٹھا کر گھر لے جانا چاہتے ہیں، ایک چٹائی منہ آئے گی، مولا زخمی ہے، چٹائی میں رکھا گیا، گھر کی طرف لے کے جانے لگے، جب گھر کے قریب پہنچے کہنے لگے کہ مجھے زمین پر رکھ دو، مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کر دو۔ امام حسن مجتبی نے کہا بابا آپ نہیں چل سکیں گے، کہا نہیں مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کرو، میں چل کے جانا چاہتا ہوں۔ جب میں گھر سے گیا تھا اپنے پاؤں پر چل کے گیا تھا، اب ایسے میری بیٹیاں دیکھیں گی برداشت نہ کر سکیں گی۔ اجرکم اللہ۔ اور دوسرا جملہ میرے مولا نے امام حسن مجتبی سے فرمایا بیٹا حسن ان چاہنے والوں سے کہو اپنے گھروں کو چلے جائیں، کہا یہ آپ کی پادائی کے لیے آئے ہیں، کہا میں نہیں چاہتا جب میرے چاہنے والے میرے ساتھ گھر جائیں گے میری بیٹیاں میری حالت دیکھ کر گریہ کریں گی، میں علی نہیں چاہتا وہ علی کی ادکار نہیں کرتی، میری بیٹیوں کی آواز میرے محبوب کے کانوں میں پڑے، میں کہوں گا مولا یہی موسیٰ ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، سامنے سے مٹی ہوگی، آپ کی بیٹیاں ساتھ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس آزاد کا وقت ہو رہا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ تقریب کو بلایا گیا، تقریب نے میرے مولا کے لیے دودھ تجلیل کیا کہ دودھ مفید ہے، جو ہی کوفہ کے یتیموں نے سنا علی کے لیے دودھ مفید ہے، ایک کوفہ کے یتیم اپنے گھروں سے دودھ کے جام لے کے آئے، مولا حسن کو اپنے بابا کے لیے دودھ نہیں مانگنا پڑا، میں قربان جاؤں میرے رسول حسین کی مصیبت پر کربلا کے لحظہ صحرا میں ایک قیمت پہچاننا اور جس پتا سے پیغامنا کے فرمایا یا قوم ایک رب فرحبونی فرحبو حالت اے فرجس کیا اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے کم از کم 6 ماہ کے اثر پر یہ پیار سے میں نار ہو چکا ہے، عزادارو آگے دنیا اور مجھے تمام ہو رہی ہے، بہت نسبیان ہے، اللہ حسین کے 6 ماہ کے اثر کو پانی سے مسلام نہ کیا، صرف بات سے سرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔